بنگلہ دیش میں بھارت کی دہشت گردی بے نقاب، را ایجنٹ کے ہاتھوں زخمی طلبہ تحریک کے ترجمان شریف عثمان ہادی نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ڈھاکہ ٹریبیون نے اہم سوالات اٹھا دیے، کہا پولیس کا شبہ ہے قتل میں ملوث ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ حملے کے فوری بعد بھارت فرار ہوئے۔ سہولت کار کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارت سے مطالبہ کیا ملزمان بھارت میں داخل ہوئے ہیں تو گرفتار کر کے حوالے کیا جائے۔ بھارت نے دریائے چناب کے بعد دریائے جہلم اور نیلم کا پانی بھی روک لیا۔ 4 روز پہلے دونوں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ 5000 کیوسک تھا، جو کم ہو کر 3000 کیوسک رہ گیا۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کا کہنا ہے دریائے چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ دریائے چناب میں ہڈمرالہ سے پانی کا اخراج 0 ہو گیا۔ قادر آباد خان کی بیرات سے نکلنے والی نہروں کو پانی دستیاب نہیں۔ آبی ماہرین کا انڈس واٹر کمیشن کو عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا مشورہ۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا ہیلڈ ان ابیئنس کی بھارتی اصطلاح مبہم ہے، کوئی فریق یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان میں بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ سرحد پار حق آب میں مداخلت سے اجتناب لازم ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تنازعات کا حل طریقہ کار کے تحت ہی ہونا چاہیے۔ ماہرین نے زور دیا بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے اور پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہے۔ مودی سرکار کا راہ فرار، 60 دن کی مہلت کے باوجود بھارت کوئی جواب نہ دے سکا۔ جواب نہ آنے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی۔ خصوصی ماہرین نے سوال اٹھایا تھا، کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا، اس پر معافی مانگے گا؟ کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا؟ پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ بھی بتایا جائے کہ جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کی پھر سبکی، اقوام متحدہ ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری جان سے گئے۔ ماہرین نے تسلیم کیا کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت سلامتی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کے استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم شدہ نہیں ہے۔ 7 مئی کو پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ وہ دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد بھی نہیں دے سکا۔ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارتی اقدامات سے پاکستان کی غذائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ سندھ طاس معاہدہ نافذ العمل اور فریقین پر اس کی پاسداری لازم ہے۔ بین الاقوامی برادری بھارت کی آبی جارحیت کا نوٹس لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ۔ کہا بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ بھارت نے اطلاع دیے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کا بھارت سے متعلق اقوام متحدہ کے ماہرین کی رپورٹ کا خیر مقدم۔ کہا ماہرین کی رپورٹ پاکستان کے دیرینہ موقف کی توثیق ہے۔ پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والی کارروائیاں پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा, यूएन रिपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी और भारत की शिकस्त है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है, यूएन माहिरीन की रिपोर्ट भारत के लिए धचका है। रिपोर्ट में भारत को जारे करार दिया गया। मकबूजा कश्मीर का मसला भी उठाया गया। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है, आबी दहशतगर्दी को दुनिया दहशतगर्दी तस्लीम करे, भारत को सजा दी जाए, FATF ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट से तमाम रुकन मुल्कों को आगाह करेंगे। उम्मीद है वो मुस्बत तरीके से मामले को आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर पाकिस्तान इंडस वाटर सैयद मेहर अली शाह कहते हैं, आलमी सालिसी अदालत ने भी कहा सिंध तास मुआहिदा नाफिजुल अमल है और भारत इसका पाबंद है। भारत की जानिब से मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिम कैन की मुलाकात। बॉन्डाई बीच में हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर को तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 साल के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। खुसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत और हुनर से आरास्ता करके मुआशरे का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। नौ मई क्लब चौक हमला केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज कोर्ट लखपत जेल लाहौर में फैसला सुनाएंगे। मुल्ज़मान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद भी शामिल। मुल्ज़मान पर क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़ने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में सरकारी इमलाक को नुकसान और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात भी शामिल हैं। सूबाई हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के बहुत इश्यूज हैं और वज़ीर आला अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। उन्हें चाहिए कि वो पेशावर में बैठे। बानी PTI सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत नहीं होगी। अगर आप कहें कि अफगान मुहाजिरीन को वापस ना भेजें तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान के लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। उनका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में खिताब। कहा, दहशतगर्द चाहते थे पुलिस अकेडमी बंद हो जाए। आज यहाँ बहादुर बेटे बेटियाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। दहशतगर्दों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान को बड़ा धचका। तंजीम का तर्जुमान सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस